جی ویورز ویلکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انیس فاروقی چینل پہ، یوٹیوب پہ، اور آپ سے ایک مرتبہ پھر وہی گزارش درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، گھنٹی کا بٹن دبائیے گا اور ساتھ ساتھ لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بہت سی اہم باتیں ہیں وہ آپ سے کہتے ہوئے رہ جاتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور آج دو چار باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے ٹک ٹاک پہ ایک اکاؤنٹ بنا لیا اور وہ ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بڑی تیزی سے مقبولیت اختیار کر گیا اور اس میں بہت سارے سبسکرائبر جڑ گئے، مداح جڑ گئے، فین کلب جڑ گیا، ملینز میں چلے گئے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ عوام میں بہت مقبول ہیں، اور چونکہ ان کے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سراہا ہے اور انہوں نے مقبولیت دی ہے، ایکسیپٹنس بن گئی ہے، ان کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ گئی ہے، تو اب وہ پاکستان کے بلکہ میں تو کہوں گا دنیا کے سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما ہے۔ مقبول ترین رہنما ٹک ٹاک کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت عمران خان ہیں۔ ان کے اس دعوے کو ہمارے دوست فرحان ورک نے 5 منٹ کے اندر، چند منٹوں کے اندر اندر جھوٹا ثابت کر دیا، دھڑام سے گرا دیا۔ وہ جو بت کھڑا کیا تھا، وہ خدائی بت، وہ بھگوان دھڑام سے زمین پہ گر پڑے جب انہوں نے وہی ایک عام سے انسان کا اتنے ہی ملین کا ایک اکاؤنٹ بنا کے دکھا دیا اور اس الگوریتم کو ثابت کیا کہ یہ کس طرح سے مصنوعی طریقے اپنا کر، خرید کر، پیڈ اکاؤنٹ کر کے، کس طرح سے پروموٹڈ سپانسرڈ اکاؤنٹ کر کے اکاؤنٹس بڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن فرحان ورک صاحب، آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ وزیر اعظم تو عمران خان نہیں بننا ہے، آپ نے نہیں بننا، کیونکہ آپ بھلے وہ اکاؤنٹ لے آئیں، بھلے آپ اتنے نمبر لے آئیں، جو حل ہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ اس وقت عمران خان بہت مقبول چل رہے ہیں۔ اب وہ جتنی بھی مقبول چل رہے ہوں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، جو قانون اپنا ہاتھ دراز کرتے 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 ان کے گریبان تک پہنچ رہا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دوں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ابھی ہم اس کو بریک نہیں کر سکتے، کہ ایک اور سلطانی گواہ آپ کے اپنے اندر سے سامنے آنے والی ایک اور، اس بار خاتون، اندر سے ایک خاتون نے آپ کو داغ مفارقت دے دیا ہے اور ایک اور سلطانی گواہ بننے جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب ٹک ٹاک پہ مقبولیت تو اکاؤنٹ خرید کے ہو جاتی ہے، الیکشن میں مقبولیت کاموں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، نہ تو وہ انڈے، مرغیاں، کٹے، لنگر خانے، قیام خانے، 40 لاکھ گھر، 1-2 کروڑ نوکریاں، 1 ارب درخت، یہ نہیں ہوتا۔ لوگ یہ چیزیں، آپ وعدے تو کرتے ہیں الیکشن پہ، وہاں کھڑے ہو کے بڑے اچھے لگتے ہیں، ARY جب ڈرون چل رہا ہوتا ہے اور آپ یہ سب وعدے کر کے ایک بڑا دیو مالائی سا آپ ہمیں رہنما لیڈر تو ضرور لگتے ہیں، لیکن حقیقت اس میں کچھ نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ عوام کو آج بھی یاد ہے کہ آپ کسی کی بیوی کو بھگا کے لگائے، نکاح پہ نکاح کیا، عدت اور مدت کا خیال نہیں رکھا، کسی کے بچوں سے اس کی ماں چھینی، اور اس کے بعد اس ماں نے اپنی سہیلیوں کے ذریعے اس ملک میں کرپشن کی، آپ نے سجدے کیے، ہاتھ میں تسبیح لی، آپ نے اپنی بیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ بہت ساری باتیں بھی پھر اس کے ساتھ پیرلل ترازو میں ڈالا کریں اور آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ ٹک ٹاک پر کون مقبول ہے اور کون مقبول نہیں ہے۔ یہ جو نیریٹو کا کھیل ہے نا، یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک نیریٹو بنانے کا جو ایک سائنٹیفک الگوریدم ہے، یہ بڑا خطرناک رجحان پاکستان میں پایا جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر بھولے بھالے سیدھے سادے سادہ لو عوام یہ سوچتے ہیں کہ یہی سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے۔ پاپولر تو میراڈونا بھی تھا، پاپولر تو اور بھی بہت سارے تھے، کپیل دیو بھی تھا، پاپولر تو جاوید میاں سے پاپولر کوئی ہے نہیں پاکستان میں۔ تو کیا ان سب کو پرائم منسٹر بنا دیں؟ آپ کو شیروانی پہننے کا اتنا شوق ہے تو میں نے جو آپ کو کام، آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ گنوائے ہیں، ان کو آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور آپ کی جو اپنی مورل اور ایتھیکل اور فائنینشیل کرپشن ہے وہ جو کھل کے سامنے آ رہی ہے اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ پھر اس پہ سب سے بڑا آپ نے ایک جرم کر دیا کہ قومی سلامتی پہ براہ راست آپ نے حملہ کر دیا، اس سے آپ بچ نہیں سکتے، گریبان تک آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اور اس فیک نیریٹو سے، میں اس فیک نیریٹو پہ آپ کو ویورز ایک بات بتاتا ہوں کہ یار یہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت PTI کا جو بریگیڈ ہے جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے، میں صرف آپ کو ان کی سوچ اور ان کی ذہنیت کا ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اندازہ لگائیے کہ وہ اس جنگ میں، اس بغض میں
کس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ انہیں اپنی ماں جیسی ریاست تک کا خیال نہیں، انہیں اپنے حفاظت کرنے والے سپہ سالاروں کا خیال نہیں، اور وہ یہ تصویریں نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، تصویریں دکھا کے کہ واہگہ بارڈر پہ، باب آزادی پہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا پویلین کتنا بھرا ہوا ہے، اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کا پویلین کتنا خالی ہے۔ اچھا خالی ہے، ٹھیک ہے خالی ہے، جو کہ آپ ابھی تصویروں میں دیکھیں گے خالی نہیں، جھوٹ وہ ثابت ہو چکا ہے، تمام سینئر جرنلسٹ وہاں جا کے دیکھ چکے ہیں اور ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ پاکستان میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں واہگہ بارڈر کی پریڈ پر پاکستانیوں نے شرکت کرنا بند کر دی۔ جب میں نے یہ ویڈیوز دیکھی، جب یہ گفتگو سنی تو فیصلہ کیا بجائے اس کی کہ میں اس پہ خود سے کوئی کامنٹ کروں، آ کے آبزرو کروں، اس کے بعد وٹنس بنوں، وٹنس بننے کے بعد یہ ویڈیو بنا کے پوری پاکستان کو اور پوری دنیا کو دکھاؤں کہ یہ جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سراؤنڈنگ میں سارا کا سارا پاکستانی اسٹینڈ اور کراؤڈ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ یہ آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھیں، سارا کراؤڈ بھرا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں سارا کا سارا رش لگا ہوا ہے، یہ سارا کراؤڈ ہے۔ پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا نہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی ذاتی رائے، ذاتی اختلاف ہے تو وہ ضرور رکھیے، لیکن ملک اور ریاست کے خلاف احتیاط کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان آئندہ باد۔ یہ صرف اور صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں 25 کروڑ لوگ فوج سے نفرت کر رہے ہیں، اور اب وہ کوئی بھی فوج کا کام ہوتا ہے تو وہاں وہ نہیں جاتے ہیں۔ یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ آپ فیول فراہم کر رہے ہیں پڑوس میں بغل میں بیٹھے ہوئے دشمن کو کہ آؤ دیکھو ہم اپنے ہی منہ پہ کیسے کیچڑ اور کالک ملتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ کیچڑ بنا کے بھی دے رہے ہیں، بس آپ لگا کے بھی ہم دے رہے ہیں، آپ نے بس اس کو اپنے ویلاگز میں بیٹھ کے پروموٹ کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ میں اپنے ارباب اختیار سے اس بات کا نوٹس لینے کو کہوں گا کہ جو بات پی ٹی آئی والے بلڈ کرتے ہیں نیریٹو، جو ان کا سوشل میڈیا بلڈ کرتا ہے، اس کو برابر میں پڑوس کے ملک کے 2-4 مشہور سابق میجر بیٹھ کے اس پہ اس کیچڑ کو استعمال کرتے ہیں ہم پہ پھینکنے کے لیے، اور آپ لوگوں نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ چلو جو چاہے کرو۔ کیا کر رہی ہے ٹیلی کمیونیکیشن اور کیا کر رہی ہے ایف آئی اے، ان سب پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ایک اور ٹاپک ہے جس پہ میں آج آپ سے جلدی بات کرنا چاہوں گا۔ کہیں جہاں کچھ بری باتیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، وہاں ایک اچھی بات کی طرف نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ پاکستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ جو ہے وہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے، اور جب ہم لاپتہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 2 صوبے بڑے یاد آتے ہیں، ایک بلوچستان اور ایک سندھ، یعنی کہ شہری سندھ۔ اور شہری سندھ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کراچی، اور کراچی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم کے بہت سارے کارکن لاپتہ تھے، گمشدہ تھے، اور وہ اب اچھی بات یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے کر کے واپس بھی آ رہے ہیں، اور وہ اپنی درست سمت کا تعین بھی کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اساس یعنی کہ اپنی پارٹی یعنی کہ ایم کیو ایم پاکستان سے جڑتے بھی جا رہے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ ان کو واپس لانے کا جو کریڈٹ ہے وہ سب سے زیادہ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایم کیو ایم ہے اور اس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے 2 لوگ ہیں، ایک ہیں مصطفیٰ کمال اور دوسرے ہیں انیس قائم خانی۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی ترلے کیے ہیں، بڑے ریچ کیا ہے، تب جا کے یہ بچے جو ہیں واپس آئے ہیں، اور اب یہ آ کر اپنے اپنے گھروں میں اپنی ماؤں کے لخت جگر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج سکون سے کھانا کھا رہے ہیں، سکون سے انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، اور لعنت بھیج رہے ہیں اس دور پہ جس کے باعث انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی سال ضائع کر دیے، اور ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں ایسی تمام نیریٹو پہ جو کہ ہمارے نوجوانوں کا روشن مستقبل خراب کرے۔ تو بہت بہت مبارکباد مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، ایم کیو ایم پاکستان، آپ لوگوں نے کوشش کی اور کوشش جاری رکھیے، شاباش، اور اس سلسلے کو بڑھاتے رہیے۔ واپس آتے ہیں نیریٹو بلڈنگ کی جانب سے، تو آپ کو میں صرف یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو میں گزشتہ کئی ویلاگ سے دے رہا ہوں کہ چاہے وہ جج ہوں، جج کی بیوی ہو، کوئی افسر ہو، افسر کی بیوی ہو، کوئی جرنلسٹ ہو، جرنلسٹ کے گھر والے ہوں، کھلاڑی ہو، وہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا میں پرائم منسٹر سے اکڑ کے چل رہے ہیں، انہوں نے یہ نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے نفرت پہ مبنی۔ ایک چھوٹی سی شکایت ہے، وہ مجھے دوست نے کہا تھا کہ آپ ویلاگ کرتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، تو اس کو ذکر ضرور کر دیجیے گا، تو میں کر دیتا ہوں، اگر گر قبول افتد زہ عز و شرف، کہ اگر آپ کو سن لیں، گر تو برا نہ مانے، کہ کراچی میں جابس کے سلسلے میں بہت زیادہ جب ہم اشتہار دیکھتے ہیں تو اس میں کوٹا سسٹم میں وہ کراچی والے اپنا ریزیومے واپس تہہ کر کے بکسے میں رکھ دیتے ہیں کہ اس میں ہمیں نہیں شامل ہونا، اس میں ہمارا رائٹ نہیں ہے، اس میں ہمیں منع ہی کر دیا گیا ہے کہ نو نیڈ ٹو اپلائی فار کراچی آئٹ۔
کراچی کا ڈومیسائل ہے. تو یہ سسٹم کوٹا سسٹم کہلاتا ہے. اور پاکستان کی تمام ارباب اختیار سے صرف ایک گزارش ہے کہ یہ بڑا زبردست سسٹم ہے سر, بہت پیارا سسٹم ہے. اس سے جو ہے نا بہت سے محروموں کے جو ہے وہ محرومیاں دور ہو رہی ہیں اور ان کو حق مل رہا ہے. تو اگر یہ اتنا ہی پیارا سسٹم ہے, لیٹس اس کو پورے پاکستان میں پھیلاتے ہیں. آئیے کوٹا سسٹم مہم لگاتے ہیں, ایک ہیش ٹیگ بناتے ہیں کوٹا سسٹم ان پاکستان, اور اس کو پورے پاکستان میں لگا دیں تو ہم سب کو بڑا سکون آ جائے گا. اور ہم دیکھیں گے کہ ایک کامیاب نظام جو کہ اتنے دہائیوں سے جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے سے اور اس کے بعد سے اب تک چلا آ رہا ہے, ایکسٹینشن ہوئی جا رہی ہے, اگر وہ اتنی کامیابی سے ایک صوبے میں چل رہا ہے, لوگوں کو کوئی شکایت بھی نہیں ہے, سب ہنسی خوشی یاد الہی میں, تو کیوں نہ اس کو پورے پاکستان تک پھیلا دیا جائے اور اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے اور بندہ جو ہے یاد الہی میں مشغول ہو جائے گا. کیونکہ میرے بلاگ کا ٹائم ہو گیا ختم. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اس سے پہلے اس کا سبسکرائب کا بٹن نیچے ہے, ٹنگ ٹنگ, اس کو دبا دیں, اور ٹنگ گھنٹی کی آواز ہے اس کو دبا دیں, اور شیئر ضرور کیجیے گا, لائک کیجیے گا. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے.